سو بنیادی طور پر ان کا جو ہے نا وہ یہی تھا کہ ہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اسی طرح ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایشور ایک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے مختلف اوتار ہے، جیسے بھگوان ہے اور کرشنا ہے، پتہ نہیں بے شمار انہوں نے اپنے ہندوؤں کا تو کئی ہزار جو ہے نا وہ خدا ہیں، ان کے اوتار ہیں جن سر کی وہ وہ عبادت ایشور کرتے ہیں. کو اللہ کی ذات کو ایشور کا نام دیتے ہیں، وہ اللہ کی ہاں تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہاں، ہیں. ایشور جو ہے نا وہ دیتے ہیں، جو جس کو وہ اوپر والا کہتے ہیں اس کو ایشور کہتے ہیں وہ. تو ایشور کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد اچھا بنیادی طور پر جو الہات سے سب سے زیادہ خطرہ ہے نا وہ اس طرح کے مذاہب کو ہے. مثال کے طور پہ جیسے الہات سے شدید خطرہ ہے ہندوازم کو، کیونکہ ہندوازم کے اندر تو بہت زیادہ ایسی باتیں جو غیر عقلی ہیں، جو غیر فطری ہیں، جو فطرت جو ہے قبول ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اسی طرح عیسائیت کو خطرہ ہے، یہودیت کو خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ عیسائیت اور یہودیت جو ہے نا وہ اس کے اندر بنیادی وہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. تو انسانی عقل اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. تو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انسانی عقل جو ہے وہ ہمیشہ سے ناقص ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے. تو جب انسانی عقل کسی چیز کے اندر شامل ہوگی تو اس کے اندر غلطی ہوگی، اس لیے اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ اس کی کنٹروڈکشن پائی جاتی ہے. اس کنٹروڈکشن کی بیس کے اوپر وہ انکار کرتے ہیں. تو اب جو جدید ملحدین ہیں، جو جدید فلاسفرز ہیں، وہ بنیادی طور پر جو ہے نا وہ قرآن مجید کے اوپر بھی وہ اعتراضات کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو بھی وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نعوذ باللہ من ذالک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پر ان کی ذاتی لکھی ہوئی کتاب ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید جو ہے وہ مختلف دیگر پرانی کتابوں کا جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک اس کو وہ چربا کہتے ہیں، کہ قرآن مجید وہی سیم باتیں پہلے بھی موجود تھیں اور اب جو ہے وہ قرآن مجید اس کے اندر شامل کر دی. سو قرآن مجید کے بہت سارے معجزات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ثابت ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے موجود نہیں تھی. سو بنیادی طور پر اصل میں مسئلہ ہے بلیف سسٹم کا، آپ کے ایمان بالغیب کا اور یقین کا مسئلہ ہے. سو آپ کو اگر تو آپ کا ایمان بالغیب ہے تو ایک لیول کے اوپر آگے، تو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ آپ کو سب چیزوں کے جواب نہیں ملیں گے. ہمارا بنیادی حصہ جو ہے وہ ایمان بالغیب پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پردے میں ہیں اور غیب میں ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر ایمان بالغیب ہی رکھنا ہے. تو ان کے جواب ہمیں اس دنیا میں نہیں ملیں گے. یہ کون بتائے گا کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری چیزیں واضح کر دیتے، لیکن واضح کیوں نہیں کی؟ چیزوں کو غیب اور پردے میں کیوں رکھا؟ سر امتحان ہے نا یہ جی جی امتحان کے لیے. اگر سارا کچھ ہی واضح ہو جائے تو پھر اگر پیپر ہی بتا دیا جائے تو بچوں کا ویری ایگزام کیا ہوگا؟ ویری گڈ. ہم نے بات کی ہے تفصیل کی. سلیبس دے دیا گیا ہے اور سلیبس ہاں میں ہے، سلیبس ہمیں مل گیا ہوا ہے، اور پھر اس کے تو اندر ہی ہمارا ہے. پھر تو آزمائش اور امتحان کا سارا نظام ہی ختم ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا دارالعمل ہے. سو دنیا جب دارالعمل ہے اور اس دارالعمل کی بنیاد کے اوپر انسان کی سزا جزا ہونی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو سب چیزیں بتا دی جائے؟ اچھا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں نا، یہ زندگی ہماری مکمل زندگی ہے، تو اس لیے ہمیں ہر چیز کا جواب اسی زندگی کے اندر چاہیے. اگر تو یہ زندگی ہماری صرف اونلی زندگی ہوتی تو پھر تو اس کے اندر جواب ملنا ضروری تھا. لیکن یہ زندگی ہماری مکمل زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک پارٹ ہے جس پارٹ کے اندر ہم نے جو ہے وہ دارالعمل ہے، جس کے اندر ہم نے کرنا ہے. اچھا ہماری زندگی کا اگلا پارٹ آئے گا جس کے اندر ہمیں پھر ہر ایک سوال کا جواب ملے گا، اس میں ہر ایک سوال کا جواب مل جائے گا. تو انسان کی کتنی زندگی ہیں؟ سر 2 زندگی ہے انسان. 3 ہے سر. 3 زندگی ہیں. ویری گڈ. کون کون سی؟ ایک تو عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک قسم کا مار دیا یا فریز کر دیا، اور اس کے بعد پھر دنیا میں ہم آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کی ابدی زندگی. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزما سکے کون تم میں سے اچھے عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پہلے موت کو پیدا کیا اور بعد میں زندگی کو پیدا کیا. ہم جس زندگی کو جانتے ہیں اس میں زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے.
تو بتائیے چلا کہ انسان کی اور زندگی بھی ہے. پہلی زندگی ایک زندگی ہم جی چکے ہیں، وہ جو عالم ارواح کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوچھ سے سب انسانوں کو پیدا کیا اور ان سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس وقت جتنے قیامت تک آنے والا ہر ایک انسان حضرت آدم کی ذریت سے موجود تھا، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جی بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو وہاں پر ہم سے ایک جو ہے نا وہ عہد و پیمان لیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دوسری زندگی میں بھیجا کہ جو ہم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا، کیا ہم اس عہد کے اندر پورے بھی ہیں. تو اس کی آزمائش کے لیے، اس کو جاننے کے لیے آپ جو ہے نا وہ کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یاد ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل مجھے یاد ہے. تو ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، جب امتحان ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. کیا ہم امتحان میں صرف اسٹوڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نمبر دے دیتے ہیں؟ پتہ نہیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو آپ اس کا امتحان لیتے ہیں، امتحان ہوگا، امتحان کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو تیسری زندگی ہے وہ ہے رزلٹ ڈے. تو اس میں سارے کے سارے جواب ملیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، ویدعون الی السجود، اور اس دن جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں یدعون الی السجود، وہ سجدے کے لیے پکارے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں. جیسے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. مگر وہ لوگ جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے رہے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر سر تسلیم خم نہیں کرتے رہے. سجدہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ سجدہ ایک فلسفہ ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سجدہ کریں، تو جو ان کی جو کمرے ہیں وہ پشتے تختے کی بن جائیں گی اور بالکل اکڑ جائیں گے، اور وہ چاہ کے بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو سجدہ بنیادی طور پر جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک سوچ ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے انسان کے عمل کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر. سجدہ کیا فلسفہ ہے؟ بتائیں، کون بتائے گا؟ سر احکامات کی اطاعت کرنا، ہر حکم پہ سر جھکانا. ویری گڈ. اور کوئی بتائے سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ سب سے محترم انسان کا چہرہ ہوتا ہے نا سر، تو اس کو اگر انسان جھکا دے اللہ کے سامنے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی تمام یعنی خواہشات اور تمام جو اس کی انات تھی اس کو سرنڈر کر دیے. ویری گڈ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اسلم وجهه لله، اس انسان سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو تسلیم کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اسلام اور سلم جو ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام، اللہ تعالیٰ کا غلام. اور سجدہ بھی اسی چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتے ہیں آپ اس کو اسی طرح منوان قبول کر لیتے ہیں. اگر وہ آپ کے عقل میں آتی ہے ٹھیک ہے، فبیہا ونعمت. اگر وہ کچھ چیزیں ہیں وہ جو آپ کی عقل اور سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بھی آپ اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے مان لیتے ہیں. تو یہ آپ کا بنیادی طور پر جو ہے وہ سر سجود خم ہوتا ہے. ایک تو مانوی سجدہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ایک حصی سجدہ ہے. حصی سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے کرتے ہیں. اور مانوی سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہم نے بات کر لی کہ آزمائش، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں غیب میں رکھی ہوئی ہیں تو ان کا وہ آزمائش ہوگی، اور اس کے بعد جب پتا چلے گا کہ کس کس نے اللہ تعالیٰ پر جو ہے نا وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اپنی جو ہے وہ اس میں وہ پورا اترا آزمائش کے اندر. باقی جو چیزیں ہمیں عقلی طور پر سمجھ نہیں آتی اس کی کیا ریزن ہے؟ سر یہی کہ ہماری عقل جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور یہ کہ عقل سے ماورا بہت سی چیزیں ہیں تو اس لیے سمجھ نہیں آتی. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اچھے، آپ نے نظریات کو جو ہے نا وہ آئیڈیاز کو آپ نے اچھی کلیئرٹی دے دی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ عقل سے ماورا ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی. لیکن کیا یہ کچھ چیزوں کا ہونا یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے؟ یہ کچھ چیزوں کا ایسا ہونا جو انسان کو سمجھ نہ آئے.
اب کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض تو کر سکتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں ہے. آپ جو ہے نا یہ تو آپ نے اپنا ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آزمائش ہو گئی، امتحان ہو گئی. مجھے آپ یہ تو میرا جواب ہے کہ میرا ایمانی جواب ہے. آپ مجھ سے کہیں کہ میں کہوں گا میرا ایمان ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کا ایمان ہو سکتا ہے، میں نہیں اس چیز کے اوپر ایمان رکھتا. تو ہمیں اس کو کوئی عقلی جواب دینا ہوگا. تو ایک عقلی جواب تو یہ ہوگا کہ عقل ناقص ہے، اس کو اور ایکسپلین کریں اور اس کے اوپر اور مزید گہرائی سے روشنی ڈالیں کہ میں کہوں کہ یار ہاں ٹھیک ہے، کہ میں اس کے بعد اس چیز کو مان لوں. سر کچھ جستجو چیزیں کا ایسی جذبہ ہوتی بھی ہیں کہ پیدا ہوتا ہے ایکچولی. باری باری کرتا ہے. جی تارمان سے پہلے آپ بتائیں. میں نے کہا کہ جس طرح بندے کو کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی تو وہ اندر جستجو اور تجسس اور ایک کوشش کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، موٹیویشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ دیکھوں پڑھوں. یہ بھی انسان کا ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس میں ایکسل کرے. تو یہ بھی ایک نہیں سمجھ آ رہی چیز تو وہ بھی انسان کو ایک موٹیویشن دیتی ہے کہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش بنی طور پر اگر کچھ چیزوں کا نہیں پتا تو انسان جو ڈسکوری کی طرف جا رہا ہے اسی وجہ سے جا رہا ہے. تو یہ ایک حسن ہے. جی جی ویری گڈ. جی جی سمیع رحمان صاحب. سر چیزوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کلی طور پہ مرحلہ وار، جیسے ہم کسی بچے کو سکھاتے ہیں تو ہم اسے ایک دفعہ میں ہی ماسٹرز نہیں کروا دیتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اسے لے کر جاتے ہیں نا اس سے بڑے لیول پہ. تو اگر ساری چیزیں یکمشتی بتا دی جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ انسان بے راہ رو ہو جائے، منتشر ہو جائے اس کے خیالات، اور جو اس کو یعنی ہدایت جس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ شاید اس ٹریک پہ نہ چل سکے. ٹھیک. ایک چیز ہے کہ تدریج، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ہر چیز ایک دفعہ ہی نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے کہ تو ایک دفعہ ایک چیز ہے آپ اس کو کنزیوم کریں اینڈ دین پھر آپ اگلی چیز کی طرف جائیں. ہماری کلاسز ہوتی ہے تو کلاسز میں ایک سبجیکٹ جو ہے نا وہ ہم ایک دفعہ نہیں پڑھ لیتے، اس کو ہم 16 لیکچرز میں پڑھتے ہیں اور ہر ایک لیکچر میں تھوڑا تھوڑا کنزیوم کرتے ہیں. پھر جیسے ہم نے آج ہم جو ڈفرنٹ جو ہم نے جتنی چیزیں پیچھے پڑھی ہیں آج ہم کوشش کریں کہ ان کو کنزیوم کر سکے. اور ان کو ایک ہوتا ہے علم پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے علم کو ہضم کرنا. تو بنیادی طور پر آپ جب علم کو ہضم کر لیتے ہیں نا، اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں تو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز آپ کی ذات کے اندر شامل ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. ایک تو تدریج ہو گیا. اور جی رخسانہ شاہد راشد. سر اس کی جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے نہیں، اس کے علاوہ بتانا ہے. ہاں یہ تو ایک تو میرا ایمان ہے نا کہ میں کو میرا ایمان ہو گیا، آپ کا ایمان ہو سکتا ہے، میرا ایمان نہیں، تو میں نہیں مانتا تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو وہ تو کہے گا کہ مجھے عقلی جواب دے جو میں عقلی طور پہ اس کو تسلیم کر سکوں. عقلی طور پہ ایک تو ہم نے یہ بھی کہا نا کہ عقل ناقص ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ہاں سمجھ، ایک یہ مذہب میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لیکن اس جواب کے اوپر ریبیٹل ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے کہ وہ آگے سے مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سمجھنے کہ عقل ناقص ہے. عقل کیسے ناقص ہے؟ عقل جب اتنی زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ بنا لی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عقل تو ناقص نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عقل ناقص ہے تو پھر عقل کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں سمجھنے کی، اور جب عقل کو کسی چیز کے بارے میں ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر عقل ایک ایسی چیز کی مکلف کیسے ہو سکتی ہے جو اس کی سمجھ سے ماورا ہے؟ ایک میں دیکھیں نا آپ کو اسی سر یہ تو کائنات میں بہت کچھ جو سائنس ثابت کری، سائنس بھی ساری چیزیں نہیں ثابت کر سکتی. ہاں بہت ثابت، چیزیں ایسی ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اچھا ہے کہ ہر چیز سائنس بھی ثابت نہیں کر سکتی. تو اگر ہم نے اگر ہم ایک یہ رول بنا لیں گے کہ ہر وہ چیز جو ثابت ہو سکتی ہے ہم اسی کو مانیں گے، تو پھر آپ کو بہت ساری سائنٹیفک چیزوں کو بھی جٹلانا پڑے گا. تو یہ بہت اچھا ریبیٹل ہے آپ کا کہ اگر آپ سے کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس چیز کے اوپر ریبیٹل کر سکتے ہیں. آپ لوگ اس کے اوپر جو ہم نے پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے علم کا جو پورا ٹاپک پڑھا ہے اور مصادر علم کا ٹاپک پڑھا ہے، اس کے پیراڈائم کے اندر اس طرح اس کو دیکھیں اور اس کے پیراڈائم کے اندر سے اس کے جواب دیکھیں تو آپ کو مزید اس کے اندر کلیئرٹی ہوگی. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز جو مجھے اللہ تعالیٰ کا اگر میں انکار کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ جہنم میں ڈالیں گے یا جنت میں ڈالیں گے؟
بتائیے اللہ تعالیٰ کے انکار کی وجہ سے مجھے جہنم ملے گی یا جنت؟ جہنم ملے گی. جہنم ملے گی، جہنم سر. عذاب ملے گا مجھے، ٹھیک ہے. اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں عقلی طور پر اگر میں ثابت کرنا چاہوں عقلی طور پر تو وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا ظلم نہیں ہے ایک انسان کے ساتھ؟ ایک چیز جو وہ عقلی طور پر جس چیز کو وہ پا ہی نہیں سکتا 100%، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اس بنا کے اوپر اس کو عذاب دیا جائے. سر ایک تو یہ کہ یہ امتحان ہے، اور دوسرا یہ سائنس بھی ہم نے پڑھا ہے کہ نہ تو وہ پوری طرح خدا کی ذات کو ثابت کر سکتی ہے اور نہ انکار کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا اس طرح. ایک تو بتایا تھا دوسری بات یہ سر کہ ماننے کے لیے دیکھنا تو ضروری نہیں ہے. ویری گڈ. ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا ادراک تو ہونا چاہیے نا. اس کا وہ آپ نے کہا کہ خبر جو ہوتی ہے نا، خبر کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ کیونکہ چلے اب میں اس کو خبر ایکسپلین کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں کسی بھی چیز کی ذات کے بارے میں ایک ہی چیز یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو عقلی طور پر پایا نہیں جا سکتا، یہ بات اٹ سیلف اپنے اندر جو ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ ہی محل نظر ہے. کیوں؟ اچھا عقلی طور پر یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. انسان کسی بھی چیز کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اس کے ہم کہتے ہیں حواس، ٹھیک ہے. ہم نے حواس خمسہ کی بات کی تھی. حواس خمسہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے شعور اور ادراک اور باقی چیزوں کے ذریعے سن کے، پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں جان کے بھی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اعرف ربی بذاتہ و صفاتہ و اسمائہ. میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ میں نے اپنے رب کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے پہچانا. سو ہمارے ہاں بہت زیادہ انفسائز ہوتا ہے توحید الوہیت کے اوپر، لیکن توحید اسماء و صفات گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی. انسان کا اصل عقیدہ مضبوط توحید اسماء و صفات سے ہوتا ہے. اسماء و صفات کیا ہے؟ صفات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی زندگی میں کس کس مرحلے میں کہاں پر شامل ہے. تو انسان کو امید ملتی ہے، اس سے انسان کو ہوپ ملتی ہے. اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 من احصاها دخل الجنہ. رسول اللہ نے کتنی بڑی بات کر دی. فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احاطہ کر لیا، ٹھیک ہے، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے مطلب ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احاطہ کر لیں، ان کو اپنی ذات کے اندر شامل کر لیں، تو وہی چیز آپ کے جنت کے لیے داخلے کے لیے کافی ہے. سو اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا اور ان کو کرنا، تو اس سے آپ کو ایک تو یہ کہ اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شامل ہے. پھر اسماء و صفات سے ایک اور چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، وہ ہے شعور. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق شعوری طور پر حاصل ہوتا ہے. سو اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے نا کہ کیا نام ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اگر اس کا بنیادی طور پر یہ کہ اس کے اسماء و صفات کے اندر جو ہے نا وہ ویکنس ہے. اگر ایک بندہ تو اسماء و صفات گہرائی سے پڑھ لے تو وہ پھر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں جان سکا. آپ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز ہم نے بات کی کہ ہم نے جو ہے نا وہ امتحان اور آزمائش کی بات کی. تیسری چیز ہم نے یہ بات کی کہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے تو مختلف چیزوں سے پتہ چلتا ہے. یہاں تو آپ خود اس کا ادراک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا اس کو، یا آپ کو اس کے بارے میں کسی کی طرف سے خبر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے یا اللہ تعالیٰ کو ہم نے خود پایا ہے؟ خبر ملی ہے سر. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر ملی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. کیونکہ ہم یہ بات بالکل بجا ہے کہ انسان بذات خود جو ہے، ہاں فطرت طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام پر انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنانا تھا. اس لیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خبر بھی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا بھی نہ جاتا، تو پھر آپ کا اعتراض اپنی جگہ پر درست تھا، آپ کا اعتراض اپنی جگہ پر بجا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں عذاب کیسے ہو رہا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمارے پاس خبر آ گئی تو اس خبر کی بیس کے اوپر
جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں, اور پھر میں اپنے تجربے اور مشاہدے یعنی کہ اپنے علمی شعور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان خبر کی وجہ سے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ کی وجہ سے کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ نہیں ہو پا رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کیونکہ آپ عقل کا اپنا ایک موضوع ہے, ٹھیک ہے, اور خبر کا اپنا ایک موضوع ہے دونوں ہی علم. اگر آپ نے ایک چیز کو دیکھا نہیں ہے اور اس کی خبر آپ تک پہنچی ہے, اور خبر پہنچانے والا بندہ ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے نا اس چیز کو مان لیتے ہیں, بیانی ہی درست مان لیتے ہیں, تو کوئی بھی انسان دنیا میں آپ کو کم عقل نہیں کہے گا یا پاگل نہیں کہے گا, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کبھی ابروڈ نہیں گئے, ایک بندہ ابروڈ سے آیا اور آپ کو بتاتا ہے کہ جی ابروڈ کے اندر یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں, وہ بندہ اوتھینٹک خبر دینے والا ہے, اور آپ اس کی خبر پر یقین رکھ کے آپ مان لیتے ہیں کہ وہاں پر وہ چیزیں ایسی ہے. کیا کبھی آپ وہاں پر گئے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی سر بالکل. آپ گئے نہیں ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن آپ نے خبر کی بنیاد کے اوپر یقین کر لیا کہ جی وہاں پر ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو ویڈیو بھی بنیادی طور پر خبر کی ایک نیکسٹ جنریشن ہے, خبر کی ایک اگلی صورت ہے, لیکن اس کے اندر بھی عین ممکن ہے کہ ویڈیو کو جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے, کمپرومائزڈ ہو سکتی ہے. آپ کو ویڈیو ایک جگہ کی دکھائی جائے اور آپ کو دکھا دوسری جگہ دی جائے, تو اس کے اندر بھی ہر طرح سے جو ہے وہ ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. سو ہم جب اس خبر ویڈیو دیکھنا جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ کسی چیز کو ایکچوئل میں دیکھنا نہیں ہے, ویڈیو دیکھنا بھی خبر ہی ہے. اگر کوئی انسان کہنا کہ میں ویڈیو دکھا دوں گا آپ کو, تو کہا جی چلے آج تو آپ ویڈیو دکھا دیں گے, تو آج سے پہلے جب لوگ جس طرح سے چلتے تھے, جب کیمرہ نہیں تھا, تب اس وقت وہ کیسے کرتے تھے؟ تو وہ کیا سب لوگ بیوقوف اور پاگل تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو دیکھنا جو ہے نا وہ ایکچوئل جو ہے دیکھنے کے مترادف نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایکچوئل جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, سامنے چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ویڈیو کے اندر آپ کو چیز کے اندر دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اس کی کوئی عام روزمرہ چیز زندگی میں سے کوئی اور مزید واضح کوئی مثال دینا چاہے تاکہ اور کلیئرٹی ہو جائے اس بات کی, ویڈیو والی بات کی. سر کارٹون اس کی مثال ہے نا. کارٹون تو چلے چھوڑ دینا, وہ تو اینیمیشن ہے, میں ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں مثال دوں گا تو آپ سب اس کے ساتھ اتفاق کریں گے. میں چلوں ذرا آپ تھوڑا سا سوچیں. آپ میں سے کسی نے کبھی آن لائن شاپنگ کی؟ جی سر. جی سر. آن لائن شاپنگ کی. آن لائن شاپنگ جو کی جاتی ہے, جو آپ جو تصویر دیکھتے ہیں, جو تصویر دیکھتے ہیں, جو تصویر دیکھ کے آپ چیز آرڈر کرتے ہیں, اور جب چیز آتی ہے, کیا وہ دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ نہیں سر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر تو ویڈیو بعض دفعہ اس کی ویڈیو بھی ہوتی ہے اور اس کی پکچر بھی ہوتی ہے, اگر پکچر دیکھنا ریئل دیکھنے کی طرح, تو پھر میرے خیال سے جو یہ آن لائن شاپنگ کے جو مسئلے ہیں یہ سارے حل ہو جائیں گے. سو دس از اے فیکٹ, ویڈیو اور آڈیو جو ہے, ویڈیو اور جو پکچر ہے وہ اصلی طور پر دیکھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اصلی طور پر کسی چیز کو پانا وہ کسی اور طرح سے ہوتا ہے. سو خبر کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے نا وہ کسی چیز کو مانتے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ ایک صرف اور صرف اسی بنیاد پر کسی چیز کو ماننا کہ جب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ چیز عقلی ہے, اور خبر کی بنیاد پر کسی چیز کا انکار کر دینا وہ کیا ہے؟ غیر عقلی ہے. تو یہ بات اٹ سیلف خود جو ہے نا وہ منطقی ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی بات ہے, بندہ سی بات کرتا ہے, اس کو آپ جو ہے نا خود آپ جو ہے نا غیر عقلی بات کر رہے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر 26 چیزیں ایسی ہیں جو آپ بغیر دیکھے جو ہے نا ان کے اوپر آپ یقین کرتے ہیں اور آپ ایمان لاتے ہیں, دین جو ہے نا وہ آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر تسلیم کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ خبر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ ایسی بات کر دیں جو نہ تو خبر کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلی ہے, جو نہ ہی عقل کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلی ہے, ٹھیک ہے, عقل کے بھی وہ ماورا ہے اور خبر بھی نہیں ہے اس کے بارے میں, تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس کی مثال کیا؟ سر ایک دفعہ سوال پھر دہرائیے گا. اچھا, ایک ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ نے سائنسی طور پر کوئی چیز آپ کے پاس ثابت ہوگی تو آپ نے اس کو مان لیا. دوسرا ہے کہ آپ کو خبر مل گئی اور خبر کے ذریعے سے آپ نے اس چیز کا اقرار کر لیا, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے نہ وہ عقلی طور پر وہ چیز ثابت ہے اور نہ ہی خبر کے طور پہ وہ خبریہ طور پہ وہ ثابت ہے. تو اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال کے طور پہ ہو سکتی ہے ہندوؤں کے جو ان کا جو ایشور اور اوتار کا نظریہ ہے وہ ہو سکتا ہے.
عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہو سکتی ہے. کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ چلیے مثال دے دی، آپ اس کو ثابت کر دیں آپ کہ یہ عقلی اور خبری دونوں اعتبار سے غلط ہے. ثابت کرے گا اس کا؟ وہ تو تین کو کہتے ہیں نا خدا ہے. عیسائی تو تین ملیں گے تو ایک خدا بنتا ہے، تو تین کی حصے تو کسی طرح خدا کے، یا تین طرح کی، ایک خاتون ہے، ایک اللہ کے یہ تو ان کا نظریہ ہے نا. مرد ہے، اور ہاں جی، تو خبر تو اس کی ہے ہی نہیں. تو لیکن عقلی طور پر بھی ان تینوں جنسوں کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اس کو خدا بناتے ہیں. صحیح جی. اور کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میرے خیال سے انجینئر صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے. اوکے چلے آپ کو میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو خبر کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، کیا یہ خبر ہمارے پاس آتی ہے تو ہم خبر کو چیک بھی کرتے ہیں نا، خبر اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. تو یہ خبر اوتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ ایک اس کے اندر تو تحریف ہو گئی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ یہ خبری اعتبار سے بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے ایشور کا، وہ تو مطلب ہے کہ اس کی تو خبر ہے ہی نہیں نا. وہ تو انہوں نے خود سے اپنے طور پر زیوم کر لیا ہوا ہے، مطلب کہ انہوں نے دیکھا اور اس کو زیوم کر کے جیسے جیسے چاہے اس کو انہوں نے اپنے دین کو خود سے بنا لیا. تو وہ تو ہے ہی انسانی دین ہے، تو وہ تو کسی ان کے پاس کوئی اس بات کی سند نہیں ہے کہ یہ خبر ہے، یہ اوپر سے ہے. وہ بس جو ہے نا وہ تاریخ اور کسی کہانیوں کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک خبر اس کی ہے نہیں. عقلی طور پر کیسے یہ چیز جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دو الہ ہوتے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ ہوتا تو زمین کے اندر کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. سو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو ہے نا سورۃ الاحد جسے ہم کہتے ہیں سورۃ الاخلاص، یہ بنیادی طور پر کسی بھی خدا کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قل هو اللہ احد. خدا کے لیے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اکیلا اور تنہا ہونا چاہیے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اللہ الصمد، اس کو بے نیاز ہونا چاہیے. لم یلد ولم یولد. اگر ایک خدا جو ہے وہ جو ہے اس کی اولاد ہے، اور وہ یا وہ کسی کا بیٹا ہے یا وہ کسی کا باپ ہے، تو دیٹ مین اس کے وہ محتاج ہے، وہ خود سے مارز وجود میں نہیں آیا. یا تو وہ اس کو مارز وجود میں لانے والا کوئی اور ہے، یا آگے اس کی ایک ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے کسی کو مارز وجود میں لے کے آنا، اس نے پیدا کرنا ہے. تو یا تو انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مجبوری جو ہے اس کے ساتھ شامل ہے. اور اگر وہ خود پیدا نہیں ہوا، اس کو کوئی اور پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا وجود کسی دوسرے کے وجود کے اوپر منحصر ہے، تو وہ بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو آپ منحصر کر رہے ہیں چیزوں کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کی جو کسی بھی خالق کی یا کسی بھی خدا کی یا کسی بھی الہ کی جو بے نیازی ہے، وہ اس سے ختم ہو رہی ہے. تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو تیسری چیزوں کا محتاج ہو. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو بنیادی طور پر سورۃ الاخلاص جو ہے وہ کسی بھی الہ اور خدا کے ایٹریبیوٹس کے اوپر بات کر رہی ہے، جو عقلی طور پر بات ہو رہی ہے. تو جب تک بنیادی طور پر یہ چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہوں گی، تو اس وقت تک وہ خدا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، یا وہ خدا کے ایٹریبیوٹس اس کے اندر مکمل نہیں ہو رہے. اس میں اگر کوئی سوال ہو اس بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ مزید کو ایکسپلین کرنا چاہے اس کو. جو عہد کا لفظ ہے، اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ یہ جس طرح یہ اتنا، یعنی کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. جس طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک قوم بھی عہد لفظ ہے، لیکن قوم کے اندر بہت سی لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ قوم بنتی ہے، اس کی جمع اقوام ہے. لیکن عہد ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر بھی کوئی وہ جمع نہیں ہے. اردو زبان میں جو ہوتا ہے نا، ایک کے لیے لفظ ہوتا ہے واحد، ٹھیک ہے، واحد ایک. تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک قوم، تو وہ آ جاتا ہے. لیکن احد کہتے ہیں دا اونلی کو، دا ون اینڈ اونلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا نقطہ آپ نے شامل کیا اس کے اندر. اوکے، سو آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ بنائی طور پر کیونکہ اب ہم نے بیسک چیزیں الہات کے بارے میں پڑھ لی ہیں، تو اب جو ہے نا ہم بنیادی طور پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ڈفرینٹ ڈائمینشن سے آپ کی سوچ اور نظریات کو کھولوں، اور جو اعتراضات عمومی طور پر کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کو جو ہم نے بیس کلیئر کیا. ماشاءاللہ آپ کی بیس میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو چکی ہے کہ عقل کو پوزیشن آپ نے کہاں پر کرنا ہے، آپ نے وہی کو کہاں پہ پوزیشن کہاں پہ کرنا ہے. مزید ہم جب اس کے اوپر مزید اس طرح سے بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، تو اور کلیئرٹی ہمیں ملے گی. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ
کون کون سے موضوعات ہیں جو وحی کے ہیں اور کون کون سے موضوعات ہیں جو عقل کے. وحی اور عقل کی جو کنٹرڈکشن ہے وہ تو ہمیں اس کی تو 100% کلیئرٹی ہوگی ہوئی ہے کہ وحی کا موضوع کچھ ہو رہا ہے, عقل کا موضوع کچھ ہو رہا ہے, تو ان دونوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دینا یہ تو بالکل ہی بیوقوفانہ بات ہے. تو ہم انشاءاللہ مزید اعتراضات جو ہیں مرید کی طرف سے جو کیے جاتے ہیں, آپ بلکہ میں چاہوں گا کہ نیکسٹ کلاس کے اندر آپ خود سے کچھ سوچیں اس کے اوپر اور اعتراضات لے کے ہیں, اور ان اعتراضات کے اوپر ہم انشاءاللہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور اس سے پھر ہمیں مزید جو ہے وہ اس کے متعلق کلیئرٹی حاصل ہوگی. ایک چیز تو دوسری چیز یہ ہے اس میں کہ ہمارا کوئز آتا تھا اور وہ کوئز انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کوئز جو ہے وہ نہیں ہو سکا.